اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی نبی الممجد والرسول المسدد والمحمود الامجد النبی الامی المکی المدنی القرشی الہاشمی الابتحی مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد ثم الصلاة علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم صلوات اللہم صلی علی محمد قرآن کریم سورہ قلم کی چوتھی آیت کریمہ جس میں پروردگار عالم اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے کہ حضور آپ اخلاق کے عظیم مرتبے پر فائز ہیں۔ اخلاق کا کیا رابطہ ہے ایمان سے، اور ایمان کا کیا ربط ہے اخلاق سے، اس سلسلے میں ہماری گفتگو جاری اور ساری ہے۔ 3 مجلسیں اخلاق کے سلسلے میں ہوئیں، تو اس مجلس میں میں نے ضروری جانا تاکہ موضوع کسی حد تک مکمل ہو جائے کہ ایمان کے سلسلے میں گفتگو کروں۔ میں نے عرض کیا کہ ایمان کا رابطہ اخلاق سے کیا ہے۔ اس کا بہترین جواب اور بہترین مثال یہ ہے جیسے وضو کا رابطہ نماز سے ہے۔ اگر وضو نہیں ہے تو نماز بھی نہیں ہے، اگر اخلاق نہیں ہے تو ایمان بھی نہیں۔ ایمان ہے کیا؟ دیکھیے مختصر سی گفتگو میں اس کو سمجھ لیا جائے، پھر آگے بڑھیں کہ ایمان ہے کیا، ایمان کی تعریف کیا ہے۔ علماء علم عقائد کہتے ہیں کہ ایمان، ایک کلمے کو ذہن نشین کر لیجیے۔ علماء علم عقائد کہتے ہیں کہ ایمان ایک ایسی مقدس صفت ہے جو باظرف انسان کے دل میں ہوتی ہے۔ ہر ایک کے دل میں یہ صفت نہیں ہوتی، اور یہ صفت مقدس بھی ہے۔ ایمان ایک ایسی مقدس صفت ہے جو باظرف انسان کے دل میں ہوتی ہے۔ یقین واقعی اور تصدیق حقیقی کا نام ایمان ہے۔ یقین واقعی یعنی سچا یقین، اللہ پہ سچا یقین، اس کے رسول پہ سچا یقین، عدالت خدا پہ سچا یقین، امامت پہ سچا یقین، قیامت پہ سچا یقین۔ سچا یعنی 100 میں 100%۔ اگر 1% بھی کم ہے تو انسان مسلمان ہے مگر مومن نہیں۔
مومن کہتے ہیں کہ انسان کا یقین اصول دین پر، اللہ، رسول، قیامت، اور اسی طریقے سے ہر وہ چیز جس کو اللہ کے نبی اللہ کی طرف سے لے کے آئے ہیں، قرآن، جنت، جہنم، حساب و کتاب، حشر و نشر، میزان عدالت پروردگار، ان تمام چیزوں پر 100 میں 100% یقین کا نام ہے ایمان۔ دیکھیے ہمارے معاشرے میں اس بات کو ہم جانتے ہیں، اگر صفت بڑی ہوتی ہے، عظیم صفت ہوتی ہے، تو موصوف اور آدمی بھی عظیم اور بڑا بن جاتا ہے۔ صفت اگر پست ہوتی ہے تو انسان بھی پست ہو جاتا ہے۔ مثلا علم ایک مقدس صفت ہے، بڑی صفت ہے۔ جس آدمی کے اندر یہ صفت ہوتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ عالم۔ کیا کہتے ہیں؟ عالم۔ کیوں کہ اس کے اندر صفت علم ہے۔ چونکہ علم عظیم صفت ہے، لہذا عالم عظیم ہو جاتا ہے، اور اتنا عظیم ہو جاتا ہے کہ حضور پاک فرماتے ہیں کہ من اکرم عالما فقط اکرمنی، جس نے عالم کا احترام کیا اس نے گویا میرا احترام کیا، ومن اہان عالما فقط اہاننی، جس نے عالم کی توہین کی یہ عالم کی توہین نہیں کی بلکہ میری توہین کی۔ چونکہ علم رسول کس سے ملا ہے؟ کسی جاہل سے نہیں ملا ہے، اسی عالم سے ملا ہے۔ علم چونکہ مقدس صفت ہے، بڑی صفت ہے، لہذا جس آدمی کے اندر یہ صفت ہوتی ہے اسے عالم کہتے ہیں، وہ بھی عظیم ہو جاتا ہے۔ ایسی سخاوت صفات اخلاقی میں سے ایک بڑی صفت ہے، جس پہ میں نے کل تھوڑی بہت گفتگو کی تھی۔ چونکہ اخلاق میں سخاوت ایک بڑی صفت ہے، عظیم صفت ہے۔ جس آدمی کے اندر یہ صفت ہوتی ہے اسے سخی کہتے ہیں۔ صفت عظیم ہے لہذا موصوف اور آدمی عظیم ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی ایمان ہے۔ ایمان کیا ہے؟ ایک مقدس صفت ہے، ایک عظیم صفت ہے۔ جس باظرف انسان کے دل میں یہ صفت ہوتی ہے اسے مومن کہتے ہیں، اور وہ اتنا عظیم ہو جاتا ہے کہ حضور پاک کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، المؤمن اعظم حرمتا من الکعبہ۔ یاد رکھنا، مومن کی عزت کعبے سے بھی زیادہ ہے۔ مومن کی بے عزتی کرنا کعبے کی بے عزتی کرنی ہے۔ یہ ہے صفت ایمان، چونکہ ایمان صفت ہے۔ اچھا، مومن کسے کہتے ہیں؟ کہ جس کے اندر صفت ایمان ہے۔ آئیے تھوڑی دیر کی گفتگو میں پہچانے کہ مومن کی نشانی کیا ہے، مومن کی علامت کیا ہے۔ زغام صاحب نے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا میں مومن، زید صاحب نے کہا میں بھی مومن، عمر نے کہا میں بھی مومن۔ اے بھیا، مومن نام رکھ لینے سے یا مومن اپنے کو کہنے سے کوئی مومن نہیں بن جاتا ہے۔ مومن کی کچھ صفتیں ہوتی ہیں، وہ صفتیں اگر انسان کے اندر ہیں تو وہ مومن ہے، لیکن وہ صفتیں نہیں ہیں تو وہ مومن نہیں۔ مومن دیکھیے وہ ہوتا ہے جو نعمتوں پہ شکر کرتا ہے، پہلی صفت۔ جو مصیبتوں پہ صبر کرتا ہے، جو قضاء الہی پر راضی رہتا ہے۔ مومن نعمت پانے کے بعد، اچھا مکان بنوانے کے بعد، کھیت خریدنے کے بعد، پراپرٹی خریدنے کے بعد اکڑتا نہیں ہے، غرور نہیں کرتا، گھمنڈ نہیں کرتا، بلکہ شکر پروردگار کرتا ہے۔ مومن پہ جب مصیبت آتی ہے، بچے کا انتقال ہو گیا، بچی بیمار ہو گئی، زوجہ کی طبیعت خراب رہتی ہے، کچھ لوگ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں ہم تو اللہ کا اتنا کام کرتے ہیں لیکن ہم پریشان ہیں۔ نہیں صاحب،
مومن کی پہچان یہ ہے کہ مومن مشکلات و مصائب کے مقابلے میں صبر کرتا ہے. مومن قضاء الہی پہ، حکم الہی پہ راضی رہتا ہے، اسے نعمت ملے یا مصیبت. وہ تو جانتا ہے نا میری تقدیر کا فیصلہ پروردگار کے ہاتھ میں ہے. مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے دنیا سے اہم آخرت ہے. دنیا میں ہو سکتا ہے جو مصیبتیں پڑی ہے ہمارے اوپر یہ امتحان ہو. اگر امتحان ہوں گی تو اس کا اجر ہمیں قیامت میں ملے گا. مومن نہ نعمتوں پہ اکڑتا ہے نہ مصیبتوں پہ پریشان ہوتا ہے، جز و فضا کرتا ہے، قضاء الہی پر، حکم الہی پہ راضی ہوتا ہے. قسم خدا کی اگر ایک دن بھی ہم ایسے بن جائیں، پروردگار میری تقدیر تیرے ہاتھوں میں ہے، چاہے نعمت ہو یا مصیبت میں اس پہ راضی ہوں، اس دن ہم سچے مسلمان ہو جائیں گے، سچے مومن ہو جائیں گے. اسی دن اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا. کوئی ہم کو رضی اللہ کہے نہ کہے، بغیر کہے ہوئے، چونکہ ہم قضاء الہی پہ راضی ہیں. ایک روایت چھوٹی سی عرض کروں پھر آگے بڑھوں. ہمارے آپ کے دوسرے امام، امام حسن علیہ السلام، سلمان بابا سے بولا دیکھیے روایت کہتی ہے کہ امام حسن علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، سر جھکا کے بیٹھ گیا. مولا نے کہا کیا ہوا؟ کہا مولا میں صرف واجب نمازیں پڑھتا ہوں، مستحبی نمازیں، نماز تہجد بھی نہیں پڑھ پاتا ہوں، تھکا رہتا ہوں، سو جاتا ہوں. میں صرف واجب روزے جو ماہ رمضان کے ہیں وہ رکھ پاتا ہوں. میں دیکھتا ہوں مومنین جو ہے ماہ شعبان میں بھی روزہ رہتے ہیں، ماہ رجب میں بھی روزہ رہتے ہیں، میرے لیے یہ واجب روزے بھی بھاری ہو جاتے ہیں. مولا کوئی ایسا نسخہ بتا دیجئے کہ اللہ ہم سے راضی رہے. توجہ، ہمارے عمل زیادہ اچھے نہیں ہیں، میں چاہتا یہ ہوں کہ نسخہ بتا دیجئے، کوئی قرآن کی آیت بتا دیجئے، کوئی سورہ بتا دیجئے کہ اللہ ہم سے راضی رہے. غور کیجئے، یہی آدمی یا کوئی اور آدمی کسی مولانا کے پاس آئے، مولانا صاحب ذرا اعمال میرے اچھے نہیں ہیں، سب واجبات پہ اکتفا کرتا ہوں اور مستحبات چھوٹ جاتے ہیں، حرام انجام نہیں دیتا مگر مکروہات کو انجام دے دیتا ہوں. مولانا کوئی نسخہ بتائیے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. مولانا کیا کہیں گے؟ جاؤ میاں دعائے کمیل پڑھو، اللہ راضی ہو جائے گا. ہے اللہ راضی ہوگا. جاؤ نماز غفیلہ پڑھو، بہت اہم نماز ہے، غفیلہ پڑھو، اللہ راضی ہو جائے گا. جاؤ قرآن میں سورہ رحمان و یاسین پڑھو، اللہ راضی ہو جائے گا. یہی مولانا کہتے ہو؟ کیا کہتے؟ لیکن یہ مولانا کے پاس آدمی نہیں آیا تھا، مولا کے پاس آیا تھا. کہا مولا اب راستہ بتائیے، اعمال زیادہ اچھے نہیں ہیں، کوئی نسخہ ایسا بتا دیجئے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. امام حسن مسکرائے، مسکرا کے کہا سن جو کچھ ادھر سے آ رہا ہے، چاہے نعمت ہو یا مصیبت، جو کچھ ادھر سے آ رہا ہے تو اس پہ راضی رہ، تو جو کچھ تیری طرف سے جائے گا اللہ اس پہ راضی ہو جائے گا. یہ ہے نا قضاء الہی پہ راضی رہنا. نعمت ملے تب بھی ہم راضی، مصیبت پڑے تب بھی ہم راضی. تو جو ادھر سے آ رہا ہے اس پہ ہم راضی ہیں، تو ادھر سے اگر قلیل عمل بھی جائے گا نا
تو اللہ اس قلیل عمل پر یہ امام حسن نے نسخہ بتایا. اللہ کے پیغمبر انصاریوں کے محلے سے گزر رہے ہیں. آپ جانتے ہیں نا مدینے میں دو قسم کے لوگ رہتے تھے. ایک مہاجر تھے جو باہر سے آئے تھے, ایک انصاری تھے جو پراپر مدینے کے رہنے والے تھے. رسول گزر رہے کہاں سے؟ انصاریوں کے محلے سے, انصار کے محلے. کیا دیکھا کچھ لوگ جو ہے چٹائی بچھائے ہوئے ہیں, تسبیح الہی کر رہے ہیں, اللہ اکبر سبحان اللہ. حضور رکے, روک کے ان سے پوچھا حل انتم مومنون, کیا تم مومن ہو؟ توجہ کیجیے. کچھ لوگ امام بارگاہ کے باہر مصلی بچھائے ہوئے تسبیح پڑھ رہے ہیں, استغفار کر رہے, استغفر اللہ واتوب الیہ. زرخام صاحب گزرے, رک کے پوچھے کیا بھیا آپ لوگ مومن ہیں؟ میرے بارے میں ان لوگوں کا فیصلہ کیا ہو رہا ہے, کیا ہوگا؟ یہی تو کہیں گے نا شاید گرمی کا اثر زرخام صاحب پہ زیادہ ہو گیا. دیکھ رہے ہاتھ میں تسبیح ہے, ہم سبحان اللہ کہہ رہے ہیں, استغفر اللہ. یہ ہم سے پوچھ رہے ہیں کیا تم مومن ہو؟ نہیں. رسول دیکھیے مولانا صرف ظاہر کو دیکھتے ہیں, باطن نہیں جانتے. لیکن رسول وہ ہوتا ہے وہ جس طریقے سے ظاہر کو دیکھتا ہے ویسے ہی انسان کے باطن کو دیکھ کے کہہ دیتا ہے سنو میاں تم ہمارے پاس بیٹھتے تو ضرور ہو, پہلو سے پہلو تو ضرور ملاتے ہو, لیکن الشرک فیک اخفی من طبیب النمل, شرک تیرے اندر چیٹیوں کی رفتار سے زیادہ باریک چل رہا ہے. رسول نے پوچھا کیا تم مومن ہو؟ انصاریوں نے ایک دوسرے کا منہ دیکھا, کیا جواب دیں؟ آخر میں فیصلہ یہ ہوا کہ جواب نعم کے ساتھ دیا جائے. کہا یا رسول اللہ نعم, ہم مومن ہیں. حضور نے کہا اگر تم مومن ہو تو تمہارے ایمان کی نشانی کیا ہے؟ دعویٰ کیا ہے نا تو نشانی بھی ہونی چاہیے, دلیل بھی ہونی چاہیے. انصاریوں نے کہا یا رسول اللہ, دیکھیے مومن کی 3 علامتیں. انصاریوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارے ایمان کی دلیل یہ ہے کہ ہم نعمتوں پر شکر پروردگار کرتے ہیں, مصیبتوں پہ صبر کرتے ہیں, اور قضائے الہی پہ راضی ہیں. جو کچھ اللہ نے ہماری تقدیر میں لکھ دیا ہے چاہے نعمت ہو یا مصیبت, ہم اس پہ راضی ہیں. حضور نے کہا رب کعبہ کی قسم اگر ایسا ہے جیسا تم کہہ رہے ہو تو تم ہی سچے مومن ہو. یہ 3 علامتیں ہو گئی نا مومن کی, نعمت پہ شکر, مصیبت پہ صبر, قضاء الہی پہ راضی. اب آئیے 4 علامتیں اور ہیں. بس میں رسالت سجی ہوئی ہے, اصحاب بیٹھے ہوئے ہیں. رسول نے کہا سنو میاں مومن کے پاس 4 چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے. اگر یہ 4 چیزیں ہیں تو تم مومن ہو, ورنہ مومن نہیں. اصحاب نے کہا ارشاد یا رسول اللہ, وہ 4 چیزیں ہیں کیا؟ حضور نے کہا سنو مومن کے پاس مضبوط سواری ہوتی ہے. ایک, مومن کے پاس کشادہ اور بڑا سا گھر ہوتا ہے. 2, مومن کے پاس خوبصورت اور اچھا کپڑا ہوتا ہے. 3, مومن کے پاس روشن سورج ہوتا ہے. 4. اصحاب نے ایک دوسرے کا منہ دیکھا کہ یہ عجیب و غریب 4 نشانیاں ہیں. حضور کہہ رہے مومن کے پاس مضبوط سواری ہوتی ہے, چلو محنت کریں گے ایک اچھی لوہا لاٹ اور مضبوط سواری خرید لیں گے. یہ کہہ رہے ہیں مومن کے پاس کشادہ اور بڑا سا گھر ہوتا ہے, اور محنت کریں گے بڑا سا گھر بھی خرید لیں گے. یہ کہہ رہے ہیں مومن کے پاس خوبصورت کپڑا ہوتا ہے, چلو میاں اور محنت کریں گے شاہی کپڑا بھی خرید لیں گے, اچھا سا خوبصورت سا کپڑا. لیکن یہ روشن سورج کہاں سے لائیں گے؟ ہے یہ کسی منڈی میں نہیں بکتا ہے, کسی بازار میں نہیں ملتا ہے, لائیں گے کہاں سے؟ کسی نے کہا میاں سنو اگر رسول کی اس حدیث سے وہی مراد ہے جو ہم سمجھے ہیں تو رسول کے پاس بھی بڑا سا مکان نہیں ہے, رسول کے پاس بھی بڑا سا مکان نہیں ہے. ان کے پاس بھی ویسی ہی سواری ہے جیسے ہمارے پاس ہے, کوئی لوہا لاٹ اور مضبوط سواری نہیں ہے. جیسے کپڑے ہم پہنتے ہیں اس سے گرے ہوئے کپڑے رسول پہنتے ہیں,
خوبصورت کپڑا رسول کے پاس نہیں ہے. اور جو اللہ میاں کا سورج ہمارے گھروں میں چمکتا ہے وہی رسول کے گھر میں چمکتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حدیث سے مراد وہ نہیں ہے جو ہم سمجھیں. حضور مسکرانے لگے اور مسکرا کے کہا میں سمجھ گیا کہ تم میری حدیث کو نہیں سمجھے گا. حضور توضیح دیجئے، توضیح دیجئے. حضور نے کہا اس کی توضیح یہ ہے جو میں نے یہ کہا کہ مومن کے پاس مضبوط سواری ہوتی ہے. مضبوط سواری سے مراد مومن کی عقل ہے. مومن عقل مند ہوتا ہے، بد عقلا نہیں ہوتا. جو میں نے یہ کہا کہ مومن کے پاس کشادہ بڑا سا گھر ہوتا ہے، اس سے مراد اینٹ و پتھر کا گھر نہیں ہے. اس سے مراد مومن کا صبر ہے. مومن مشکلات کے مقابلے میں صبر کرتا ہے، پروردگار کی شکایت دوسروں سے نہیں کرتا. جو میں نے یہ کہا کہ مومن کے پاس خوبصورت اور اچھا کپڑا ہوتا ہے، اس سے مراد دنیاوی کپڑا نہیں ہے. اس سے مراد، کپڑے سے مراد مومن کی حیا ہے. مومن با حیا ہوتا ہے، بے حیا نہیں ہوتا. کیا رک کے جملہ کہہ دوں؟ با حیا اور بے حیا میں کیا فرق ہے؟ بے حیائی کی ایک مثال یہ ہے کہ کوئی مجھے برا بھلا کہے، گالی دے. مثلا میں چپ ہوں، مسکرا رہا ہوں، یا میں کسی کو برا بھلا کہوں. اب یہ گالی تو نہیں کہہ سکتا، گالی دوں، آپ سمجھ لیجئے. وہ بے حس کھڑا ہوا ہے، اسے کوئی احساس نہیں. یہ ہے بے حیائی. یہ کیا ہے؟ گالی سننا اور گالی دینا دونوں کیا ہے؟ بے حیائی. اور یہ حدیث ہے، ان اللہ حرم الجنہ علی کل فحاش بذیء. اللہ نے ہر بے حیا انسان پر جنت کو حرام قرار دیا. یہ بے حیا ہے کون؟ حضور. حضور نے کہا لا یدری ما یقول وما یقال. وہ انسان بے حیا ہے جس کو پرواہ نہیں ہے کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں اور میں دوسروں کے بارے میں کیا کہہ رہا ہوں. لہذا زبان کو ذرا احتیاط سے استعمال کیجئے. مومن با حیا ہوتا ہے، بے حیا نہیں ہوتا. رسول نے کہا جو میں نے یہ کہا کہ مومن کے پاس روشن سورج ہوتا ہے، روشن سورج سے مراد یہ دنیاوی سورج نہیں ہے. اس سے مراد مومن کا علم ہے. مومن حلال و حرام کا عالم ہوتا ہے، جاہل نہیں ہوتا ہے. میں نے عالم خیال میں کہا یا رسول اللہ، آپ نے اپنی حدیث کو اتنا گھما کے کیوں فرمایا؟ کیا صحاب نہیں سمجھ پائے؟ آپ اتنا ٹیڑھا کر کے بیان کیوں دے رہے ہیں کہ مومن کے پاس 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے؟ مومن کے پاس مضبوط سواری ہوتی ہے، مومن کے پاس کشادہ گھر ہوتا ہے، مومن کے پاس خوبصورت کپڑا ہوتا ہے، مومن کے پاس روشن سورج ہوتا ہے. یا رسول اللہ صاف صاف اس حدیث میں کہہ دیتے مومن کے پاس صبر ہوتا ہے، مومن با حیا ہوتا ہے، مومن با عقل ہوتا ہے، مومن حلال و حرام کا عالم ہوتا ہے. حضور آپ نے بات کو گھما کے کیوں کہا کہ آپ کے اصحاب نہیں سمجھ پائے؟ عجب نہیں. حضور جواب دے یہی تو میں قیامت تک کے مسلمانوں کو بتانا چاہ رہا ہوں. جب میرا وقت آخر آئے گا انہی میں سے بعض میرے سامنے آئیں گے اور اکڑ کے کہیں گے حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ پاک کی کتاب کافی ہے، رسول آپ کی حدیث کی ضرورت نہیں ہے. میں اہل دنیا کے مسلمانوں کو بتا رہا ہوں، اے مسلمانوں یاد رکھنا، جو میری زندگی میں میری ایک حدیث کو نہ سمجھ پائے وہ میرے بعد پورا قرآن کیا سمجھے گا؟
بھائی مومن اپنے کو کہنا آسان ہے، لیکن مومن میں مومن والی نشانی کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ایک حدیث میں حضور پاک نے مومن کی نشانی یہ فرمائی، آپ فرماتے ہیں کہ المؤمن منفعۃ، مومن فائدہ ہی فائدہ ہے، مومن نقصان کا نام نہیں ہے۔ المؤمن منفعۃ، مومن پرافٹ کا نام ہے، فائدہ کا نام، فائدے کا نام ہے۔ کیسا فائدہ ہے؟ حضور توضیح دے رہے ہیں، ان ماشیتہ نفع کا، اگر تم مومن کے پاس جاؤ گے تو مومن نفع دے گا، فائدہ دے گا۔ ان شارکتہ نفع کا، اگر مومن کو اپنی تجارت، اپنی بزنس میں شریک کرو گے تو مومن فراڈ نہیں کرے گا، دھوکہ نہیں دے گا، مومن تجارت میں بھی فائدہ دے گا۔ وَإِن شَاوَرْتَهُ نَفْعَكَ، اگر تم مومن سے مشورہ کرو گے، مثلا یہ پراپرٹی خرید لیں، اس میں کوئی جھمیلہ تو نہیں ہے، مومن جانتا ہے جھمیلہ ہے، لیکن کہے جی نہیں کوئی جھمیلہ نہیں، یہ مومن نہیں ہے۔ ان شاورتہ نفعک، مومن کی علامت یہ ہے اگر تم اس سے مشورہ کرو گے، ولو تمہارا دشمن ہی کیوں نہ ہو، وہ مشورے میں خیانت نہیں کرے گا، نقصان نہیں پہنچائے گا، اچھا مشورہ دے گا۔ وَكُلُّ شَيْءٍ مِّنْ أَمْرِهِ مَنْفَعَةٌ، حضور کہتے ہیں مومن کی ہر شے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اگر مومن کے پاس جاؤ گے مومن فائدہ دے گا، مومن کو بزنس میں شریک کرو گے مومن فائدہ دے گا، مومن سے مشورہ کرو گے مومن فائدہ دے گا۔ کلو شیء من امرہ منفع، مومن کی ہر چیز فائدہ ہی فائدہ ہے۔ ذرا انصاف کیجئے، جس کو قسمت سے ایک مومن مل جائے وہ اتنے فائدے میں ہے، اور جس قوم کی تقدیر میں امیر المومنین آ جائے گزارش ہے تھوڑا تھوڑا صلوات پڑھتے ہوئے آگے آ جائیں۔ یہ ہے مومن، مومن فائدہ ہی فائدہ ہے، مومن کے پاس جاؤ گے فائدہ دے گا، مومن کو تجارت میں شریک کرو گے فائدہ دے گا، مومن سے مشورہ کرو گے فائدہ دے گا۔ جب عام مومن اتنا فائدہ مند ہے اور جس قوم کی تقدیر میں امیر المومنین آ جائیں، اس کے قبر کے مسائل حل ہو جائیں، محشر میں شفاعت ہو جائے، تو مسلمانوں کو تعجب نہیں کرنا چاہیے۔ تو مومن فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اچھا ایک مومن کی علامت اور ہے، حضور پاک فرماتے ہیں کہ مومن کی ایک نشانی یہ ہے کہ الناس منہ فی راحت ونفسہ فی طاق، مومن وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ سے لوگ آرام سے، جس کے ہاتھ سے لوگوں کو اذیت نہیں پہنچتی۔ الناس منہ فی راحت، لوگ اس کی طرف سے راحت میں، مومن ہے بھیا محلے میں میرا پڑوسی مومن ہے، نقصان نہیں پہنچائے۔ وَنَفْسُهُ فِي طَاق، اور خود مومن بیچارہ دوسروں کو فائدہ دینے کے لیے پریشان رہتا ہے۔ نہیں جملہ میں سمجھا نہیں سکا۔ مومن کون ہے؟ مومن کون ہے؟ کہا وہ دوسروں کو آرام دینے کے چکر میں خود پریشان رہتا ہے، دوسروں کو آرام دینے کے چکر میں خود پریشان رہتا ہے۔ یہ کون ہے مومن؟ پھر جملے کی تکرار کر رہا ہوں، مومن وہ ہے
جو دوسروں کو آرام دینے کے لیے خود پریشان رہتا ہے، یہ ہے مومن۔ اب اگر کوئی اپنے آرام کے لیے پورے محلے کو پریشان کر دے، سوچئے گا یہ کیا ہوگا؟ مومن تو نہیں ہوگا۔ صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ۔ عزیزو، ایمان نام ہے یقین کا، اللہ پہ یقین، اس کے رازق ہونے پہ یقین، اس کی قدرت پہ یقین۔ یقین ہے تو ایمان ہے، یقین نہیں تو ایمان نہیں۔ اسی کو مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام یوں فرماتے ہیں کہ الایمان شجرۃ اصلہ الیقین، ایمان ایک درخت کا نام ہے، ایک پیڑ کا نام ہے، جس کے تنے کا نام ہے یقین۔ تنا جانتے ہیں جس میں پیڑ کھڑا رہتا ہے؟ ایمان پیڑ ہے، درخت ہے، شجرہ ہے، اس کے تنے کا نام ہے یقین۔ یعنی تنا ہے تو پیڑ ہے، یقین ہے تو ایمان ہے۔ یقین 100 میں 100%، 1% بھی کم نہ۔ اور تمام فضائل اخلاقی میں سب سے بڑی فضیلت کا نام ہے یقین۔ جس کو یقین مل گیا اسے سب کچھ مل گیا، اور جسے یقین نہیں ملا اسے کچھ بھی نہیں ملا۔ اسی کو روایت میں کہا گیا الایمان یقین کلہ، ایمان نام ہے تمام یقین کا۔ ایمان کے درجات ہیں نا، 1 درجے کا، 2 درجے کا ہے۔ ہم کتنے درجے کے ہیں معلوم ہے؟ ایمان نور کا نام ہے، پسند ہوتا ہے۔ ایمان کیا ہے؟ نور ہے۔ مومن کیا ہے؟ نور۔ یہ حدیث ہے کہ مومن جو ہے ہمیشہ 5 نوروں کے بیچ رہتا ہے، اس کا کلام بھی نور ہوتا ہے۔ مومن فتین نہیں ہوتا کہ بولے تو لوگوں کو اذیت ہو۔ مومن جو کچھ بولتا ہے نور بولتا ہے، اچھی باتیں بولتا ہے، دلیل کے ساتھ بولتا ہے، یہ ہے مومن۔ اب یہ الگ بات ہے کہ کون کتنے فیصد مومن ہے۔ ایمان ہے نور، لیکن کون کتنے فیصد مومن ہے، یہ فیصلہ انسان کا کردار کرتا ہے۔ جیسے یہ بلب ہے، نور ہے نا، وہ بلب میں بھی کوئی، یہ آج LED کا زمانہ ہے، کہا 5 واٹ کی LED ہے، روشنی دے گی۔ 10 واٹ کی لگا دیجئے، 11 واٹ کی اور روشنی ہو جائے گی۔ 40 واٹ کی، ہاں میاں تو اچھا خاصا یہ کمرہ جو ہے یہ حال روشن ہو جائے گا۔ کہا 100 واٹ کی لگا دیجئے، کہا باہر تک روشنی جائے گی۔ 500 واٹ کی جو بڑی والی آتی ہے LEDیاں، کہا جتنا واٹ بڑھتا رہے گا ویسے ہی روشنی بڑھتی رہے گی۔ ایسے ہی مومن کا معاملہ ہے۔ دیکھو یہ مومن کتنے واٹ کا ہے مومن بھیا صاحب، کتنے واٹ کا؟ 10 واٹ کا ہے تو ویسی روشنی نکلے گی، 5 واٹ کا ہے تو ویسی روشنی، 100 واٹ کا مومن ہے ویسی روشنی۔ اچھا کچھ بلب ایسے ہوتے ہیں جو 0 واٹ کے ہوتے ہیں، کم وقت نہ جلنے میں ہوتے ہیں نہ بجھنے میں ہوتے ہیں۔ ایسے ہی کچھ 0 واٹ کے مومن ہیں۔ صلوات پڑھ کر محمد الایمان شجرۃ، ایمان شجرہ ہے جس کی اصل اور جس کا تنا ہے یقین۔ ایمان یقین کے بغیر نہیں ہو سکتا، یقین ہے تو ایمان ہے۔
ملا احمد نراقی وقت کے مرجع تھے، ایران کے عالم تھے، علم اخلاق کے استاد اور رائٹر دونوں ہیں۔ یہ اپنی کتاب معراج السعادہ میں لکھتے ہیں کہ بہت سی روایتوں میں نے پڑھا، ایک روایت میں نہیں، ایک حدیث میں نہیں، بہت سی روایتوں اور حدیثوں میں نے پڑھا کہ یقین کے ساتھ سو جانا شک کے ساتھ عبادت کرنے سے افضل ہے۔ ایک آدمی کو اللہ پہ یقین ہے اللہ ہے، سو گئے، وہ سو گئے، نماز شب نہیں پڑھی۔ دیکھیے یہ واجب نمازوں کی بات نہیں ہو رہی، یہ مستحب نماز اور نماز تہجد کی بات ہو رہی ہے۔ یقین کے ساتھ سو جانا رات میں، ٹھیک، شک کے ساتھ نماز شب پڑھنے سے افضل ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ملا احمد نراقی، جو وقت کے مرجع تھے، اپنی کتاب معراج السعادہ میں لکھ رہے ہیں کہ یقین کے ساتھ سو جانا شک کے ساتھ، اللہ کی الوہیت میں کوئی شک کر رہا ہے نہیں، اس کی عبادت بیکار ہے۔ وہ آدمی جو یقین کے ساتھ سو رہا اللہ ہے، اس کا سونا اس کی عبادت سے افضل ہے۔ یقین کے ساتھ سو جانا شک کے ساتھ عبادت کرنے سے افضل ہے۔ اب تاریخ کھولو، پتہ لگاؤ کہ کون یقین کے ساتھ کہاں سویا، کون شک کے عالم میں عبادت خدا کے لیے اٹھا۔ ہمیں تو یہ ملا، کوئی اذان صبح کے وقت سو رہا تھا، پکی نیند تھی، اذان ختم ہو رہی تھی، غلام آیا، خلیفہ صاحب اٹھئے، اذان ختم ہو رہی ہے، لوگ آپ کا انتظار مسجد میں کر رہے ہیں، انہوں نے اس کروٹ سے اس کروٹ اپنے کو کر لیا۔ غلام ادھر آیا، اٹھئے، اس کروٹ ہو گئے۔ غلام دوڑ کے مسجد میں گیا، مؤذن سے کہا بھیا تم ہی کوئی ترکیب نکالو کہ حاکم صاحب مسجد میں آ کے نماز پڑھائیں، صبح کا ٹائم ہے نا۔ مؤذن نے کہا سنو ایک جملہ اذان میں ہم بڑھائی دے رہے ہیں، الصلاۃ خیر من النوم۔ خلیفہ صاحب اٹھ جائیے، نماز سونے سے بہتر ہے۔ جیسے ہی حاکم صاحب نے یہ سنا نماز سونے سے بہتر ہے، چادر دور پھینکی، تکیہ نیچے گرایا، دوڑتے ہوئے مسجد میں آئے۔ کس نے اذان دی؟ کہا فلانے نے اذان دی۔ کہا اگر چاہتے ہو کہ نماز صبح پڑھانے میں آؤں تو آج کے بعد اذان صبح میں یہ جملہ ضرور کہنا، الصلاۃ خیر من النوم۔ نماز سونے سے بہتر ہے عزیزو، یہی فرق ہے دنیاوی خلیفہ اور الہی رہنما میں۔ اہل دنیا کے لیے نماز سونے سے بہتر ہے، لیکن علی کا شب ہجرت سونا اہل دنیا کی نماز سے افضل ہے۔ بھائی خطابت کا جملہ نہیں تھا کہ میں نے خطابت میں ایسے کہہ دیا، خطابت نہیں، یہ حقیقت ہے۔ میں نے کیا کہا؟ علی کا سونا اہل دنیا کی نماز سے، ہمارا سونا نہیں، آپ کا سونا نہیں، ہاں دھوکہ نہ ہو جائے، علی کا سونا اہل دنیا کی نماز سے۔ اے بھیا جس کی ایک ضربت عبادت ثقلین سے بھاری ہو، پر جس کی ضربت اتنی افضل ہے، جس کا سونا اتنا افضل ہے، اس کی عبادت کتنی افضل ہوگی۔ چونکہ علی کا یقین تھا اللہ پر، علی کا یقین تھا رسول پہ، علی کا یقین تھا قیامت پہ۔ یقین ہی سے مرتبہ مومن کا بلند ہوتا ہے،
یقین کی منزل پہ جب مومن فائز ہو جاتا ہے تو اللہ اس کے ہاتھ میں کائنات کو دے دیتا ہے. جاؤ ڈوبا ہوا سورج پلٹانا ہے تو پلٹا دو, چاند کے 2 ٹکڑے کرنے ہیں تو کر دو. یہ حدیث قدسی ہے. اللہ حدیث قدسی میں کہتا ہے عبدی کن لی اکن لک, اے میرے بندے تو میرا ہو جا میں تیرا ہو جاؤں. ہمت کرو اللہ کے بنو. اگر ہم اللہ کے بنیں گے تو اللہ ہمارا ہو جائے. نتیجہ عبدی کن لی اکن لک, اے میرے بندے تو میرا ہو جا میں تیرا ہو جاؤں گا. نتیجہ تقول لشیء کن فیکون. اللہ کہہ رہا ہے جیسے میں چیزوں سے کہتا ہوں ہو جا وہ ہو جاتی ہے, ویسے ہی جب تو میرا ہو جائے گا تو چیزوں سے کہے گا ہو جا وہ چیز ہو جائے گی. اگر مومن منزل یقین پہ فائز رہتا ہے تو دنیا اس کی مٹھی میں ہوتی ہے. رسول کے سامنے جناب عیسیٰ کا ایک معجزہ بیان ہوا. ایک صحابی آیا, بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. یا رسول اللہ ہم نے عیسائیوں سے یہ سنا ہے کہ جناب عیسیٰ جب تبلیغ کرنے کے لیے نکلتے تھے اور بیچ میں دریا پڑ جاتا تھا تو وہ کشتی کا انتظار نہیں کرتے تھے, وہ پانی پہ چلتے ہوئے دریا کے اس پار سے اس پار چلے جاتے تھے. یہ کیسے؟ یہ کیسے؟ پانی ان کے لیے پتھر بن جاتا تھا. حضور نے کہا یہ عیسیٰ کا یقین تھا اپنے پروردگار پر. اس یقین کی وجہ سے اللہ نے یہ معجزہ ان کو عطا کیا تھا. عیسائیوں کی یہ بات صحیح ہے کہ عیسیٰ پانی پر راستہ چلتے تھے, پانی ان کے لیے منجمد ہو جاتا تھا. پھر رسول نے مسکرا کے کہا اے کاش اے کاش اگر عیسیٰ کے یقین میں تھوڑا سا اور اضافہ ہو جاتا تو عیسیٰ پانی پر نہیں بلکہ ہواؤں پہ راستہ چلتے. عیسیٰ کے یقین کی حد کیا تھی؟ پانی پہ راستہ چلنا. اے کاش, یہ رسول کہہ رہا ہے کاش عیسیٰ کے یقین میں تھوڑا سا اور اضافہ ہو جاتا تو پانی پر نہیں بلکہ عیسیٰ ہوا پہ راستہ چلتے. اب آئیے, خیبر فتح ہوا, علی خندق میں کودے, باب خیبر کو پل بنایا, ادھر کی مسلمانوں کی فوج قلعہ قموس میں داخل ہونے لگی, خیبر کے قلعے میں داخل ہونے لگی. علی کی طاقت دیکھ کے ایک صحابی کو بڑا تعجب ہوا. وہ دوڑتا ہوا رسول کے پاس آیا, یا رسول اللہ علی نے باب خیبر کو اکھاڑا, خندق کھودی تھی, خندق میں کودے, دروازے خیبر کو پل بنا دیا, مسلمانوں کی فوج اس پر سے گزر رہی ہے. یا رسول اللہ اللہ نے علی کو کتنی طاقت دی ہے, مسلمان گزر رہے ہیں, در خیبر ہاتھ پہ ہے, علی کے ہاتھوں میں راشا بھی نہیں ہے, لرز بھی نہیں رہے ہیں. رسول مسکرائے, میرے صحابی تو علی کے ہاتھوں کو خالی دیکھ رہا ہے, ذرا علی کے پیروں پہ نظر کر, علی کے پیر بھی ہواؤں میں معلق ہے. وہ عیسیٰ کا یقین تھا, پانی تک محدود تھے. یہ علی کا یقین ہے اپنے پروردگار پر کہ ہواؤں میں معلق ہیں, باب خیبر کو اٹھائے ہوئے ہیں. اسی لیے علی کہتے تھے نا, لو کشف الغطاء مزددت یقینا. اب اگر توحید الہی کے پردوں کو اٹھا بھی دیا جائے تو علی کے یقین میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوگا.
یقین کی ساری سرحدیں آ کر علی پر ختم ہو جاتی ہیں۔ ذالب یمانی علی کے صحابی ہیں، ایک دن علی کے پاس آئے، کہا یا علی آپ محراب عبادت میں جب عبادت کرتے ہیں تو ایسے تڑپتے ہیں جیسے سانپ کا کاٹا ہوا آدمی تڑپتا ہے۔ علی محراب عبادت میں خوف خدا میں آپ ایسے گریا کرتے ہیں، روتے ہیں جیسے کسی ضعیفہ کا جوان بیٹا مر گیا ہو۔ یا علی آپ کے حجرے سے 1000 تکبیروں کی صدائیں آتی ہیں، لگتا ہے پوری رات آپ سوتے ہی نہیں۔ اتنا بتا دیجئے، حل رائت ربک، جس خدا کے لیے آپ اتنی زحمتیں اٹھاتے ہیں، اتنی محنتیں کرتے ہیں، حل رائت ربک، کیا آپ نے اپنے پروردگار کو دیکھا بھی ہے؟ علی نے کہا ظالم لم اعبد ربی لم ارا، میں ایسے خدا کی عبادت کرتا ہی نہیں جس کو میں نے دیکھا نہ ہو۔ میں ایسے خدا کی عبادت نہیں کرتا جس کو میں نے دیکھا نہ ہو۔ ظالب لرزنے لگے، تھر تھرانے لگے، کائے خطیب منبر سرونی، آپ ہی کی زبان سے میں نے بارہا سنا ہے کہ لن ترانی، خدا دیکھی جانے والی چیز نہیں ہے، خدا کو کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں ایسے خدا کی عبادت نہیں کرتا جس کو میں نے دیکھا نہیں۔ مولا نے کہا ظالب را قلبی ربی، میری دل کی آنکھوں نے میرے پروردگار کو دیکھا ہے۔ میرا خدا چشم بر صورت سے نہیں، چشم بصیرت سے دکھائی دیتا ہے۔ میرا خدا چربی کے ڈھیلوں سے نہیں، دل کی آنکھوں سے دکھائی دیتا ہے۔ جب مومن منزل یقین پہ فائز ہوتا ہے تو اسے سب کچھ دکھائی دینے لگتا ہے، وہ دنیا کے اندر ہی جنت کو دیکھ لیتا ہے، دنیا کے اندر اگر چاہتا ہے تو جہنم کے عذاب کو بھی دیکھ لیتا ہے۔ بہت سے واقعات ہیں علم اخلاق میں، چونکہ وقت ختم ہو گیا، دوسری مجلس بھی ہوتی ہے، وہ اس مجلس کو بھی مد نظر رکھنا ہے۔ انشاءاللہ پھر کبھی اس موضوع کو مکمل کروں گا۔ ایک صلوات پڑھے محمد۔ حضور پاک نے فرمایا لولا ان الشیاطین یحومون علی قلوب بنی آدم لنظروا الی ملکوت السماوات والارض، اگر یہ شیاطین بنی آدم کے دل کے ارد گرد اپنا خیمہ نہ لگاتے، یعنی شیاطین انسان کو بہکاتے نہیں اور انسان گناہ نہ کرتا، تو لنظروا الی ملکوت السماوات والارض، یہ آدمی، یہ مومن زمین پہ بیٹھ کے آسمان کے حقائق کو دیکھتا۔ اگر اس کا یقین پروردگار پہ بڑھ جاتا، گناہ نہ کرتا، تو آسمان و زمین کے حقائق کو یہ مومن دیکھتا یہاں بیٹھا ہوا، جو امیر المومنین ہے، جو امام المومنین ہے، جو سردار جنت ہے، اس کا یقین کیا ہوگا؟ شب عاشور حسین ابن علی نے اپنے اصحاب سے کہا انتم فی حل من بیتی، جاؤ میں نے اپنی بیعت کو تمہاری گردنوں سے اٹھا لیا، فمن اراد الانصراف فلینصرف فی سواد هذه اللیلہ، جو جانا چاہ رہا ہے رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھائے، رات کی تاریکی میں چلا جائے، چونکہ یزیدی لشکر میرے خون کے پیاسے ہیں، تمہارے خون کے پیاسے نہیں، تمہارے دشمن اس وقت تک ہیں جب تک تم میرے ساتھ ہو، اگر میرے ساتھ کو چھوڑ دو گے وہ تم کو چھوڑ دیں گے، جاؤ اپنی جانوں کو بچا لو۔ حسین خطبہ دے رہے ہیں، اصحاب بیٹھے ہوئے ہیں، حسین نے دیکھا کوئی ادھر سے ادھر نہیں ہو رہا، سب اپنی جگہ پہ اصحاب بیٹھے ہوئے۔ پھر حسین نے کہا شاید تمہیں شرمندگی ہو رہی ہے، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کیونکہ چراغ جل رہا ہے، اس لیے تم نہیں جا رہے ہو، لو میں چراغ کو بجھائے دے رہا ہوں۔
یہ کہہ کہ حسین ابن علی نے چراغ کو گل کر دیا۔ ایک ساتھ کے بعد، 1 گھنٹے کے بعد حسین نے چراغ کو پھر جلایا تاکہ لوگ دیکھیں کون صحابی ہے، کون چلا گیا۔ چراغ کو پھر جلایا تو اہل مقتل لکھتے ہیں حسین نے دیکھا میرے سارے سپاہی بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنی تلواروں کو اپنی گردنوں پہ رکھ کے کہہ رہے ہیں فرزند رسول ایک جان کیا ہے، اگر اللہ کی راہ میں 70 مرتبہ قتل کیے جائیں، 70 مرتبہ زندہ کیے جائیں، تب بھی ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، چونکہ ہم کو آپ کی امامت پہ یقین ہے۔ امامت پہ یقین ہے، ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ پھر حسین ابن علی نے کہا اجلسوا رحمکم اللہ، بیٹھ جاؤ، اللہ کی رحمت تمہارے اوپر ہو۔ پھر امام نے کہا الا من کان فی رحلہ امرأۃ فلینصرف بہا الی بنی اسد۔ دیکھو جو میرا صحابی کربلا کے میدان میں اپنے خانوادے کے ساتھ آیا ہے، زوجہ کے ساتھ آیا، بچوں کے ساتھ آیا ہے، اس کو چاہیے کہ اپنے خانوادے کو بنی اسد کے حوالے کر دیں، چونکہ بنی اسد سے میرا ایک سری معاہدہ یہ ہے کہ وہ خواتین اور بچوں کو آبرو مندانہ گھر تک پہنچا دیں گے۔ امام کے اس جملے کے بعد امام کا ایک صحابی ہے جس کا نام ہے علی ابن مظاہر، یہ کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے لماذا ابن الزہرا، اے فرزند زہرا، وہ کس لیے کہ ہم اپنے خانوادے کو بنی اسد کے حوالے کر دیں اور وہ آبرو مندانہ ان کو گھر تک پہنچا دیں، لماذا، کیوں؟ حسین نے سر جھکا لیا، کہا وہ اس لیے کہ انا نسائی تسبا من بعد قتلی، چونکہ میری شہادت کے بعد میرے گھر کی عورتیں اسیر کر لی جائیں گی، وَأَخَافُ عَلَى نِسَائِكُم مِّنَ السَّبْءِ، اور مجھے اس بات کا خوف ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری عورتوں کے ساتھ تمہاری عورتوں کو بھی اسیر کر لیا جائے، جاؤ تم اپنے خانوادوں کو بچا لو۔ علی ابن مظاہر اٹھتے ہیں، اپنے خیمے کی طرف آتے ہیں، ان کی زوجہ خیمے کے در پہ بیٹھی ہوئی علی ابن مظاہر کا انتظار کر رہی تھی۔ جب علی ابن مظاہر کو آتا ہوا اس مومنہ نے دیکھا، کھڑی ہوئی، آگے بڑھ کے مسکراتے ہوئے استقبال کیا۔ علی ابن مظاہر نے کہا مومنہ اس ہنگامی حالات میں تو مسکرا کیوں رہی ہے؟ اس مومنہ نے کہا علی ابن مظاہر میں نے حسین ابن علی کا پورا خطبہ سنا ہے، میں نے اصحاب حسینی کی شجاعت بھی دیکھ لی، مجھے اس بات کا یقین ہو گیا تم ایسے حسین کے صحابی ہو کہ مرتے مر جاؤ گے لیکن حسین کا ساتھ نہیں چھوڑو گے، میں اس لیے مسکرا رہی ہوں۔ علی ابن مظاہر یہ بتاؤ کہ حسین ابن علی نے خطبے کے آخر میں ایک جملہ کہا تھا جس کو میں نہیں سمجھ پائی، چونکہ تکبیروں کی آوازیں اتنی زیادہ تھی کہ حسین کی آواز اس وقت دب گئی تھی، میرے کان تک نہیں پہنچی۔ امام نے خطبے کے آخر میں کیا کہا تھا؟ علی ابن مظاہر نے کہا امام نے خطبے کے آخر میں یہ کہا تھا کہ جو کربلا کے میدان میں اپنے خانوادے کے ساتھ آیا ہے وہ خانوادے کو بنی اسد کے سپرد کر دے اور وہ آبرو مندانہ ان کو گھر تک پہنچا دے گے۔ بس ذرا سننا تھا۔ اس مومنہ نے کہا علی ابن مظاہر پھر تمہارا ارادہ کیا ہے؟ کہا میں اسی لیے آیا ہوں، اٹھو چلو میں تمہیں بنی اسد کے حوالے کر دوں۔ بس عزادارو اتنا سننا تھا۔ اس مومنہ نے عمود خیمے سے سر ٹکرانا شروع کر دیا، کہا علی ابن مظاہر تم نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا، رسول زادیاں اسیر ہو اور میں اسارت سے بچ جاؤں، فاطمہ زہرا کی بیٹیوں کے سروں سے چادریں چھین لی جائیں، میرا پردہ سلامت رہے، سکینہ کے کان سے گوشوارے اتار لیے جائیں، میرے گوشوارے کانوں کی زینت رہے۔ علی ابن مظاہر تم یہ چاہتے ہو کہ روز قیامت تم رسول کے سامنے سرخ روح ہو جاؤ، میں سیدہ کے سامنے سیاہ روح ہو جاؤں؟ ہرگز نہیں، قسم خدا کی ایسا نہیں ہوگا۔ صبح عاشور نمودار ہونے دو، تم مردوں کا ساتھ دینا، میں عورتوں کا ساتھ دوں۔
عزادارو آپ رونے کے لیے آمادہ ہو گئے؟ ایسے تھے اصحاب حسین، جب تک زندہ تھے اصحاب حسین، حسین کے جسم پر ایک خراش بھی نہ آئی، لیکن جب سب شہید ہو گئے، حسین ابن علی در خیمے پہ آئے، آواز دی زینب، ام کلثوم، رباب، رقیہ، ام لیلہ، ام فروا، تم سب پر حسین کا آخری سلام، اور اے میری ماں کی کنیز فضہ، تجھ پر بھی حسین کا آخری سلام ہو۔ آخری سلام کر کے حسین مقتل جا رہے ہیں، پیچھے سے ایک بچی کی نحیف سی آواز آئی، بابا آہستہ چلیے، پیاس کی شدت کی وجہ سے مجھ سے چلا نہیں جا رہا ہے۔ حسین نے مڑ کے دیکھا، سکینہ پیچھے پیچھے آ رہی ہے۔ کہا سکینہ تم نے تو مجھے رخصت کر دیا تھا۔ کہا ہاں بابا، آخری خواہش ہے، اسے پوری کر دیجئے پھر شوق سے مقتل جائیے۔ کہا سکینہ تیری آخری خواہش کیا ہے؟ کہا بابا ایسے نہ بتاؤں گی، پہلے بیٹھ جائیے۔ حسین ابن علی کربلا کی جھلستی ہوئی زمین پہ بیٹھ گئے، بچی باپ کی آغوش پہ بیٹھ گئی۔ حسین نے کہا سکینہ بتاؤ آخری خواہش کیا ہے؟ سکینہ نے پھر بھی کوئی جواب نہ دیا۔ ایک مرتبہ اپنے بابا کے ہاتھ کو لیا، اپنے سر پہ رکھا اور پھیرنا شروع کر دیا۔ حسین نے کہا سکینہ یہ کیا کر رہی ہو؟ کہا بابا چچا مسلم کی شہادت کے بعد جس طریقے سے آپ نے بہن رقیہ کے سر پہ یتیمی کا ہاتھ پھیرا تھا، بابا میرے سر پہ بھی یتیمی کا ہاتھ پھیر دیجئے۔ حسین تھر تھراتے ہوئے کھڑے ہو گئے۔ سکینہ تیرے دل میں یہ آرزو کیسے پیدا ہوئی؟ کہا بابا آپ بتائیے یا نہ بتائیے، مجھے معلوم ہے آپ کی شہادت کے بعد کوئی دست شفقت پھیرنے والا نہ ہوگا، کوئی تماچے مارے گا، کوئی تازیانے مارے گا۔ عزادارو مصائب ختم ہو گئے۔ ایک روایت التماس دعا، اس بچی کی مصیبت عجیب و غریب ہے۔ ابھی حسین زندہ ہے نا، بچی چاہتی ہے یتیمی کا ہاتھ پھیروا لے، اب حسین شہید ہو گئے، خیام میں آگ لگا دی گئی۔ راوی عبداللہ ابن صالح کہتا ہے جب خیام حسینی میں آگ لگی تھی تو میں خیام حسینی کے قریب کھڑا ہوا، اس منظر کو دیکھ رہا تھا۔ اچانک میں نے دیکھا جلتے ہوئے خیمے سے ایک 4 یا 5 برس کی بچی نکلی جس کے کرتے کے دامن میں آگ لگی ہوئی تھی۔ وہ بچی مقتل کا رخ کر کے کبھی آواز دے رہی تھی چچا عباس آپ کہاں چلے گئے؟ بھیا علی اکبر آپ کہاں ہیں؟ بابا حسین میری خبر لیجئے۔ راوی کہتا ہے مجھے بچی پہ بڑا ترس آیا، میں تیزی کے ساتھ بچی کی طرف بڑھا تاکہ دامن کی آگ کو بجھاؤں۔ بچی نے جب مجھے آتا ہوا دیکھا تو وہ بچی بڑی ڈری ہوئی تھی، سہمی ہوئی تھی، مقتل کی طرف تیزی سے دوڑنے لگی۔ میں نے پیچھے سے آواز دی شہزادی میں شمر نہیں ہوں، تماچے نہیں ماروں گا۔ شہزادی رک جائیے، میں شمر نہیں ہوں، تازیانے نہیں ماروں گا۔ مگر بچی نے میری آواز کو نہ سنا۔ اچانک بچی کو رات کے اندھیرے میں ٹھوکر لگی اور بچی منہ کے بل زمین پہ گر گئی۔ اب راوی کہتا ہے مجھے موقع مل گیا، میں جلدی سے دوڑ کے بچی کے قریب پہنچا، ابھی چاہتا تھا بچی کے ہاتھ کو پکڑ کے دامن کی آگ کو بجھا دوں۔ بچی نے ننھے ننھے ہاتھ جوڑ دیے، کہا خبردار شیخ مجھے جل جانے دے مگر مجھے ہاتھ مت لگانا، اس لیے کہ میں اس فاطمہ کی پوتی ہوں جس کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھا تھا۔ راوی نے کہا شہزادی شہزادی آپ رات کی تاریکی میں کہاں جا رہی ہیں؟ بچی نے رو کر کہا اے شیخ بس مجھے نجف کا راستہ بتا دے۔
کہا بیوی نجف جا کے کیا کرو گی؟ کہا پوچھتا ہے میں نجف جا کے کیا کروں گی؟ وہاں میرے دادا علی کا مزار ہے، میں مزار سے لپٹ کے کہوں گی دادا آپ کا بھرا گھر کربلا میں اجڑ گیا، دادا خیموں میں آگ لگی ہے، دادا شمر میں تماچے